سنیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آمد سے پہلے دنیا میں جو سب سے پہلے نبی تشریف لائے ان کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام. کیا نام ہے؟ حضرت آدم. اسی لیے ان کو ابو البشر کہا جاتا ہے, ابو الانسان کہا جاتا ہے, انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے. سب سے پہلے آدمی وہی ہیں. کون؟ حضرت آدم, جن کی بیوی امی حوا ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. ان کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے شیس علیہ السلام. دنیا میں اگر 100 رائٹرز مؤلف مورخ پائی جاتے ہیں تو 70% رائٹرز کا یہ کہنا ہے شیس علیہ السلام کی مزار شریفہ اجودھیا فیض آباد میں ہے. میں بھی کئی مرتبہ گیا ہوں, کبھی وقت ملے تو آپ جائیں, فیض تو ملے گا ہی بھائی انشاءاللہ. تو جناب شیس آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. آدم علیہ السلام فرسٹ مین ہیں, پہلے آدمی ہیں, اسی لیے آپ کو ابو الانسان, انسانوں کا باپ کہا جاتا. اپنے بیٹے سے انتقال سے پہلے کہنے لگے, اے میرے بیٹے, اگر میرے انتقال کے بعد تجھے کوئی پریشانی آئے تو محمد کے نام کا وسیلہ دینا. جیتے رہیے ماشاء اللہ, سلامت رکھے. اگر کوئی دقت آئے تو محمد عربی کے نام کا وسیلہ دینا. سبحان اللہ. جناب شیس علیہ السلام نے کیا کہا؟ ابو آپ پہلے آدمی ہیں, میں آپ کا بیٹا ہوں, اللہ نے آپ کو پیدا کیا, یہ محمد کون ہے؟ اگر دل کہے تو بولو. تو جناب شیس علیہ السلام سے آدم علیہ السلام نے کہا, بیٹے میری بگڑی اسی نام نے بنائی ہے. واہ 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 واہ, کیا کہنے, سبحان اللہ. علماء کرام کی آمد ہے, میری بگڑی اسی نام نے بنائی ہے. تو جناب شیس نے کہا, ابو آپ کو یہ کیسے پتا چلا کوئی محمد بھی ہے؟ آپ پہلے آدمی ہیں, ابو الانسان, فرسٹ مین, میں آپ کا بیٹا ہوں, اللہ نے پیدا کیا, آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ کوئی محمد بھی ہے؟ تو حضرت شیس علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا, اے میرے بیٹے شیس, جب جنت میں نے اپنی آنکھ کھولی تو میں نے کیا دیکھا؟ درختوں کی ہر پتیوں پر جہاں اللہ لکھا تھا وہیں محمد بھی لکھا تھا. میں سمجھ گیا اللہ وہ جس نے دنیا بنائی ہے, محمد وہ جس کی وجہ سے بنائی گئی ہے. اسی لیے حضور کو مقصود کائنات کی ڈلیوری کا سبب کہا جاتا ہے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ہاتھوں کو ڈاکے بولو سرکار کی آمد. پھر کیا کہا آدم علیہ السلام نے؟ آپ کہتے نہیں کہ وہ سنسد جی 2 بجے دوپہر میں آئیں گے, 8 بجے پولیس والے آ گئے. تو آپ نے پوچھا پولیس والوں سے, سر ابھی کیا کرنے؟ بولے 2 بجے سنسد جی آنے والے, اور 10 بجے ڈی ایم صاحب آ گئے. ڈی ایم صاحب آپ کیا کرنے سر آئے ہوئے ہیں؟ اور 2 بجے سنسد جی آئے ہوئے. 12 بجے ودھائک جی آ گئے. ودھائک جی آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ اور 2 بجے سنسد جی آنے والے ہیں. پورا علاقہ بھائی کیا کرنے؟ بولے 2 بجے سنسد جی آئے ہوئے ہیں اور 2 بجے آنے والے ہیں. 8 بجے سے پولیس لگ گئی, 3 دن سے صفائی چل رہی ہے. تو جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس سے کیا کہا, اے میرے بیٹے سن, میں اور تو اور تیرے بعد تیری اولادیں, وہ چاہے ابراہیم ہو, چاہے اسماعیل ہو, ذوالکفل ہو, یوشع بن نون ہو, موسیٰ کلیم اللہ ہو, جناب عیسیٰ ہو, نوح نجی اللہ ہو, چاہے ابراہیم خلیل اللہ ہو, سلیمان ہو, کوئی بھی ہو, سارے نبیوں کا کام یہی ہے, زمین کی پچ کو ہموار کرے, رسولوں کے سردار آنے والے ہیں. فضاؤں کو مشکبار کرے, رسولوں کا تاجدار آنے والا ہے. سچائی کی چادر بچھا دے, آمینہ کا لال آنے والا ہے. سارے نبیوں کی پیشانی پر جو حضور کے اجداد اور امجاد میں سے تھے, نور مصطفیٰ ان کی پیشانی پہ چمکتا تھا. ان کے ناموں کی فہرست نبی اور غیر نبی, حضور نے 21 اپنے پرکھوں کا نام لیا ہے, اللہ کے رسول نے. اس کے بعد کے مفسرین نے حضور کے اس قول سے بشارت استفادہ کیا, اور پھر حضرت آدم علیہ السلام تک حضور کا شجر مبارکہ محفوظ رکھا ہے. وہی نور جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا, امی حوا کے پیٹ میں آیا, وہی نور آہستہ آہستہ ٹرانسفر ہوتے ہوئے, منتقل ہوتے ہوئے, معلوم ہے حضرت قصی کے بیٹے, قصی کلاب کے بیٹے ہیں, کلاب مرہ کے بیٹے ہیں, وہ لوئی کے بیٹے ہیں, وہ فہر کون ہے؟ انہی کا ٹائٹل تھا قبیلے قریش. قریش ان کا ٹائٹل تھا, اسی لیے حضور کو قریش کا ایک عظیم فرد بھی کہا جاتا ہے, ہاشمی خاندان کا ایک فرد بھی کہا جاتا ہے. جناب حضرت عبد مناف, یہ قصی کے بیٹے ہیں. بیٹھے ماشاءاللہ, بہت اچھا انتظام ہے, بھیڑ زیادہ بڑھ گئی, بھائی جان تھوڑا سا زحمت کریں. اللہ میرے بھائیوں کے آنے کو قبول فرما لے.
آمین کہہ دو بھائی. اللہ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. ایک مرتبہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. اللہ اس نام کی برکتوں سے فلسطینیوں پہ کرم فرمائے, فلسطین کے بچوں پہ کرم فرمائے, فلسطین کی بچیوں پہ کرم فرمائے, محافظان بیت المقدس پہ کرم فرمائے. آمین کہہ دو. لبیک یا اقصا, لبیک یا اقصا, لبیک یا اقصا. میرا ٹاپک ہی نہیں حضور کی آمد ہے, ورنہ بات کرتا ہے اس موضوع پر آپ کا آنا اللہ قبول فرما لے. معلوم ہے کیا کہا؟ عبد مناف یہ قصی کے بیٹے ہیں, ان کی پیشانی پہ نور مصطفیٰ چمکا جب یہ عبد مناف پیدا ہوئے جناب قصی کے گھر میں. تو یہ بڑے ہوئے تو ان کی شادی مکہ شریف میں ایک عورت سے لڑکی سے ہوئی, اس کا نام تھا حضرت عاتکہ. کیا نام تھا؟ توجہ ہے, وہ آپ کو کچھ نہیں کرنا, سب تو یہ لوگ کریں گے, ہم صرف بیٹھے رہیں گے اور آپ سبحان اللہ کہتے رہیں. سب سے آسان کام میرا ہی ہے بھائی, سارا کام یہ کریں گے, دعائیں ان بزرگوں سے ملیں گی. تھوڑا سا مشکل کام آپ کا ہے کہ آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہاں سبحان اللہ کہنا ہے, کہاں ماشاء اللہ کہنا ہے, یہی پتہ کرنا ہے اور کوئی کام نہیں. ذہن کو تازہ رکھیں. عبد مناف جب بڑے ہوئے تو ان کی شادی مکہ شریف میں جس لڑکی سے ہوئی اس لڑکی کا نام تھا حضرت عاتکہ. کیا نام تھا؟ جب عاتکہ اپنے شوہر کے قریب ہوئی تو اللہ نے 1 سال 1.5 سال کے بعد ان کے شکم میں ان کے شوہر کی محبت کی نشانی رکھی. جب وہ نشانی ظاہر ہوئی, ڈیلیوری ہوئی, تو دنیا اسی کو حضور کے سگے پردادا حضرت ہاشم کے نام سے جانتی ہے. حضور کے سگے پردادا کا نام حضرت ہاشم ہے. ریورس کرتا ہوں, حضور کے سگے پردادا کا نام حضرت ہاشم ہے. اب آپ بولے کہ حضور کے سگے پردادا کا نام حضرت ہاشم. ماشاءاللہ. یہ عبد مناف کے بیٹے ہیں, وہ قصی کے بیٹے ہیں. عبد مناف کے بیٹے ہاشم عاتکہ کے شکم سے جب پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے تو انہوں نے بزنس کرنے کے لیے بصرہ کا سفر کیا. بصرہ کہاں ہے؟ یہ عراق میں ہے. بغداد شریف سے 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. میں کئی مرتبہ گیا ہوں, کویت کا بارڈر ہے, بڑے بڑے بزرگ وہاں پر موجود ہیں. ابھی میرا ٹاپک یہ نہیں ہے, ابھی تو ٹاپک یہ ہے کہ جشن آمد رسول. حضور کے سگے پردادا حضرت ہاشم بزنس کرنے کے لیے بصرہ جا رہے تھے. راستے میں ایک شہر سے ملاقات ہوئی. یہ وہی شہر ہے جس کی وجہ سے سارے شہر سلامت ہیں. اسی کو مدینہ کہا جاتا ہے. ہائے 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 ہائے. واہ واہ اسی کو, واہ واہ. اچھا نام بھی کتنا پیارا ہے بھائی, سبحان اللہ, سبحان مدینے کا نام بھی کتنا پیارا ہے. سبحان اللہ. مدینے کے معنی شہر کے ہوتے ہیں, لیکن کسی اور شہر کو مدینہ کہنے سے ذہن ایکسپٹ نہیں کرتا, قبول نہیں کرتا. سبحان اللہ. وقت نہیں ہے, اللہ مدینے کی بہاروں میں آپ کو حاضری کا شرف بخشے. حضور کے دادا پردادا حضرت ہاشم بزنس کرنے کے لیے مکے سے نکلے اور مدینے سے بصرہ جا رہے تھے. جیسے مدینے میں قیام کیا, ایک خاندان کے لوگوں نے آپ کو بلایا, ادھر آئیے. آپ بیٹھ گئے. ان لوگوں نے آپ سے باتیں کی. آپ کون ہیں؟ فرمایا میں عبد مناف کا بیٹا ہوں. بولے عبد مناف؟ بولے وہ قصی کے بیٹے ہیں, وہ کلاب کے, وہ مرہ کے, وہ لوئی کے, وہ فہر کے, ابراہیم علیہ السلام تک میرا سلسلہ جاتا ہے. وہ چھوٹے موٹے خاندان کے توڑی ہیں, کعبے کے مجاور ہیں, کعبے کے متولی ہیں. یہ زائرین کعبہ کے کھان پان کا ہم انتظام کرتے ہیں. مکے کے سب سے ٹاپ کلاس کے خاندان سے میرا تعلق ہے. ان لوگوں نے, مدینے والوں نے کہا کہ آپ کی شادی ہوئی؟ جناب ہاشم نے فرمایا شادی تو نہیں ہوئی. ان لوگوں نے کہا میرے گھر میں ایک لڑکی ہے, اس سے شادی کرو گے؟ فرمایا رب کی مرضی تو ضرور کروں گا. حضرت ہاشم حضور کے سگے پردادا نے جو راضی ہونے کا اظہار کیا. ان کی شادی مکے شریف کے یہ رہنے والے, مدینے میں ان کی شادی ہو رہی ہے. جس لڑکی سے ان کی شادی ہوئی اس لڑکی کا نام تھا حضرت سلمہ. کیا نام تھا؟ حضرت سلمہ. اونچی بولے. اگر کوئی پوچھے کہ حضور کی سگی پردادی کا نام کیا تھا تو کیا بتاؤ گے؟ حضرت سلمہ. ان کی ساس کا نام تھا عاتکہ, ان کے سسر کا نام تھا عبد مناف, اور ان کے شوہر کا نام تھا حضرت ہاشم. جناب ہاشم اور حضرت سلمہ جب اکٹھا ہوئے تو اللہ نے اس گھر میں ایک چاند جیسا بیٹا پیدا کیا. دنیا اسی کو حضور کے سگے دادا حضرت عبد المطلب کے نام سے جانتی ہے. وہ آئے تو ان کی پیشانی پہ نور محمدی چمکا. سبحان اللہ, اللہ. سبحان اللہ, اونچی بولیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب حضرت عبد المطلب حضور کے سگے دادا ہیں, حضور کے سگے دادا. اب جب یہ آئے تو ان کی امی کا نام تھا سلمہ, ابو کا نام تھا ہاشم, دادی کا نام تھا جو ہے حضرت
आतिका और दादा का नाम था जनाब अब्द मुनाफ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब बड़े हुए तो इनकी शादी मक्के शरीफ में जिस लड़की से हुई, मैं मना करूं तब भी सुभान अल्लाह कहना, कोई मना करे तब भी सुभान अल्लाह कहना। अंजुमन अहले बैत मुस्तफ़ा मुहिब्बान अहले बैत की महफिल है। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शादी मक्के शरीफ में जिस लड़की से हुई उसका नाम था हजरत फातिमा। अल्लाह सलामत रखे, सलामत रखे। फिर से बहने सुभान अल्लाह। जनाब हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब की शादी फातिमा नाम की लड़की से हुई और जब ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए, हुजूर के दादा हैं अब्दुल मुत्तलिब। अब ये बताओ कि हुजूर के दादा और हुजूर की दादी जब ये दोनों अल्लाह के हुक्म से इकट्ठा होंगे तो अब पैदा कौन होगा? तो हुजूर के अब्बू होंगे। नूरे मुस्तफ़ा असल सेंट्रल पॉइंट पे आने वाला। ठीक 1.5-2 साल के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत फातिमा के मिलने से उस घर में एक बेटा पैदा हुआ। दुनिया उसी को हुजूर के अब्बू हजरत अब्दुल्ला के नाम से जानती है। हुजूर के अब्बू की पैदाइश पर आप खुश, अल्लाह रहमतें नाजिल फरमाए आपके घरों में। इधर हजरत फातिमा और अब्दुल मुत्तलिब के घर में अब्दुल्ला पैदा हो रहे थे। रिवर्स करता हूं मैं। हुजूर के अब्बू जनाबे अब्दुल्ला पैदा हो रहे थे। उधर मक्के शरीफ में एक औरत थी, उसका नाम था हजरत बर्रा। उनके शौहर का नाम था हजरत वहब। उनके घर में एक चांद जैसी बेटी पैदा हो रही थी। देखना आप कौन सुभान अल्लाह कहता है। इधर फातिमा और अब्दुल मुत्तलिब के मिलने से हजरत अब्दुल्ला पैदा हो रहे थे, उधर वहब और बर्रा के मिलने से एक लड़की पैदा हुई। दुनिया उसी को बीबी आमिना के नाम से हुजूर की अम्मी का नाम सुन के जो तड़पा है, अल्लाह उसकी नस्लों को आबाद रखे। अल्लाह इन दरो दीवार पर करम फरमाए। बच्चियों की गोद को हमेशा ताजगी बख्शे, बच्चियों के कदम में बरकतें अता फरमाए, हमारे दस्तरखान पर हलाल रिस्क का गलबा अता फरमाए। अम्मी आमिना बड़ी हो रही थी, हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला बड़े हो रहे थे। बेइज़्निल्लाह वो नूरे मुस्तफ़ा, इस पर बहुत लोगों ने पंजे मारे थे जनाब अब्दुल्ला पर। इनकी पेशानी पे नूरे मुस्तफ़ा चमकता था। हबशा के बादशाह ने अपनी लड़की इनके हवाले करने की बात की थी। ऐ अब्दुल्ला, आप मेरे दामाद बन जाएं, मेरी बेटी तुम्हारी ज़ौजा, तुम्हारी वाइफ, और तुम उसके ज़ौवत, तुम उसके हस्बैंड बन जाओ। आपने फरमाया मैं शादी वहीं करूंगा जहां मेरे रब की मर्जी होगी। जनाब अब्दुल्ला की शादी हजरत बीबी आमिना से रजब शरीफ के महीने में हुई। क्या मतलब, इसे आसान कर दूं तो रजब शरीफ के महीने में हुजूर के अब्बू की बारात गई। हाथ उठा के बताएं, कोई पूछे कि हुजूर के अब्बू की शादी किस महीने हुई? कितने लोग हाथ उठाएं, बताएं भाई, याद रहेगी बातें। रजब शरीफ के महीने में हुजूर के अब्बू की शादी अम्मी आमिना से हुई। याद रहेगी। रजब के महीने का ताल्लुक 2 सरकारों से है। एक को मशरिक व मगरिब का इमाम मौला अली कहा जाता है और एक को हिंदुस्तान का बादशाह गरीब नवाज कहा जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं 21 रजब को कई सालों से नजफ अशरफ में मौला अली की बारगाह ही में रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इन सरकारों की जूतियों का सदका है। चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। इरादा कर लें, नियत कर लें, इंतज़ाम वो बुलाएंगे तो खुद करेंगे इंशाअल्लाह। आपको टेंशन नहीं लेना इंशाअल्लाह। ठीक है इंशाअल्लाह। बोले चलेंगे ना भाई, बगदाद, करबला, नजफ इंशाअल्लाह। अभी टॉपिक ये नहीं, टॉपिक ये है कि हुजूर की आमद, हुजूर का आना, हुजूर की पैदाइश, हुजूर की डिलीवरी मुबारक कैसे हुई। सुने, अल्लाह के रसूल की शादी किस महीने हुई? बच्चे बोले जो 8-10 साल के हैं, बोले रजब शरीफ के महीने में। हम आपसे पूछते हैं, आप ये क्यों कहते हैं कि बच्चे टोटल बच्चे आवारा हो गए? ना ना ना, आप देखें इस ज़मीनों पर बैठ के हुजूर की मोहब्बत में 1500 साल के बाद भी जश्न मुस्तफ़ा मना रहे हैं। ये हुजूर का मोजज़ा नहीं तो और क्या है। दुनिया में कोई किसी भी धर्म में ऐसी फिजा नहीं कायम है जहां बगैर समझे आंख बंद करके हुजूर से मोहब्बत की बातें की जाएं और लोग बैठे बैठे तड़पते रहे, रोते रहे, अश्कबार होते रहे। ये फैज सिर्फ हुजूर के आशिकों के हिस्से में आया है। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों को। हुजूर के अब्बू की शादी किस महीने हुई? रजब। हर महीने में 4 या 5 जुमा आता है। हाँ भाई, करीब करीब 80% 90% तो 4 आते हैं। अब एक बात चुपके से करता हूँ, बुजुर्गों से मादरत चाहता हूँ, अपने भाइयों से, उलमा से। हुजूर के अब्बू, मेरी माँ बहनें मुझे माफ़ करें, हुजूर के अब्बू
عبداللہ، حضور کی امی آمینہ دونوں ایک بستر پہ اسی رجب شریف کے مہینے میں جمعہ کی رات میں، جو سمجھے گا وہی سبحان اللہ کہے گا، میں اسے آسان کروں گا تو پھوہڑ خطیب کہلاؤں گا، ایک دم ریئلی ہے آسان، بس آپ اشارے کی زبان سمجھے۔ حضور کے ابو اور حضور کی امی رجب کے مہینے میں جمعہ کی رات میں ایک بستر مبارکہ پہ لیٹے ہوئے تھے، اسی رات جمعہ کی رات وہ نور مصطفیٰ جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں تھا وہ ٹرانسفر ہو کر کے آپ کی پشت پیٹھ میں آیا اور پھر جمعہ کی رات میں امی آمینہ کے شکم میں تشریف لایا۔ واہ 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 واہ، سبحان جو اللہ، سمجھ گئے ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان جیتے رہیے سبحان اللہ۔ جب حضور اپنی ماں کے شکم میں آ گئے، تشریف لائے، تو آپ تو کہہ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ ہاتھوں کو اٹھا کے پڑھے ذرا اونچی آواز میں، اگر کوئی پوچھے تو بتانا۔ اب یہ نہ پوچھنا وہ کون سا جمعہ تھا، ٹھیک ہے، راز دل کا آئینہ ہے، اس کو چھپا کر رکھو ورنہ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ دکھانے سے۔ اللہ کے رسول جمعہ کی رات میں اپنی ماں کے شکم مبارکہ میں تشریف لائے۔ رجب کا مہینہ ختم ہونے کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ شعبان کا۔ شعبان کے بعد کون سا مہینہ اب آ رہا ہے؟ اونچی، رمضان کا۔ ٹھیک 2 مہینے کے بعد رمضان۔ جب رمضان کا مہینہ آیا تو ایسی تو روزے کی بہاریں نہیں تھی، حضور تو اپنی ماں کی ابھی کوکھ مبارکہ میں ہیں، گود میں بھی نہیں ہے کہ روزے کی افضلیت و فرضیت کی بات کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی کوکھ میں ہیں۔ ٹھیک رمضان کے مہینے میں حضور کے ابو جن کا نام تھا، جب تک نہیں بولو گے آواز نہیں میری نکلے گی، حضور کے ابو کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ ماشاءاللہ، اونچی آواز میں باتیں یاد رکھ لیں برکت کے طور پر۔ حضور کے ابو امی کے پاس آئے، بولے اے میری بیگم آمینہ، میں بزنس کرنے کے لیے ملک شام جانا چاہتا ہوں، سیریا کا سفر کرنا چاہتا ہوں، 1700-1800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور مجھے وقت لگے گا۔ تو حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں جائیں۔ تو جناب عبداللہ نے کہا اے میری بیگم، امی آمینہ سے فرمایا تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی ہے، سننا صاحب، تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ آواز آئی، آمینہ کیا اس کی حفاظت کرے گی؟ یہ خود آمینہ کی حفاظت کرے گا۔ ہائے 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 ہائے، نعرہ سبحان تکبیر، اللہ۔ نعرہ رسالت، نکلے اپنے سرکار گھر سے، قیامت۔ نکلے اپنے گھر سے حضرت عبداللہ، 480 کلومیٹر کا سفر طے کیا، مدینہ شریف ہو کر کے بزنس کے لیے ملک شام، سیریا جس کی راجدھانی کو آپ انگلش میں دمشق کہتے ہیں، وہاں گئے۔ واپسی کے موقع پر جیسے آپ مدینہ شریف پہنچے، حضور کے ابو جن کا نام تھا ماشاءاللہ، جیسے مدینہ منورہ پہنچے آپ کی طبیعت علیل ہو گئی، طبیعت آپ کی بگڑ گئی۔ وہاں پر حضور کے کون ہیں؟ حضور کی سگی پردادی کا مئیکا، امی سلمہ کا، اور حضور کے ابو کو ان لوگوں نے اپنے گھر میں رکھ لیا اور بڑی خدمت کی، علاج اور معالجے کی صورت میں، لیکن مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی۔ اللہ کے رسول کے ابو جب حضور اپنی ماں کی کوکھ میں ہیں، ماں کے پیٹ میں ہیں 2-2.5 مہینے کے، تب مدینہ شریف میں حضور کے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ بھری جوانی میں 23-23.5 سال میں حضور کی امی بیوہ ہو گئی۔ اللہ کے رسول کی ماں، فرشتوں نے کہا اے میرے مولا، جسے تو نے یتیموں کا سردار بنانا تھا وہ تو یتیم ہو گیا۔ اے میرے مولا، جسے تو نے محبوب کہا اپنا وہ تو یتیم ہو گیا، کون اس کی حفاظت کرے گا؟ اس کا باپ تو مر گیا مدینے میں۔ فرشتوں سے اللہ نے کہا جس کی حفاظت کے لیے کوئی نہ ہو، اس کی حفاظت کے لیے میں کافی ہوں، اللہ الکافی۔ اللہ اکبر۔ سرکار مجاہد ملت کے مبارک خلیفہ نے اپنی کتاب میں جملے لکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کی قبر شریف دار نابغہ محلے میں مدینہ شریف میں بنائی گئی۔ اگر ایک بات تاریخی بات سنیں تو بتا دوں، 1978 میں 1978 میں، آج سے تقریباً 45 سال پہلے حضور کے ابو کی قبر شریف کھل گئی تھی۔ اب جن کے عقیدے سلامت ہے بولیں گرمی لگ رہی ہے آپ کو، اللہ معاف فرمائے، لیکن پھر بھی آپ محبتوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اس کا اجر دے گا انشاءاللہ۔
ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سرکار کی آمد، اونچی آواز میں سرکار کی آمد۔ اللہ کے رسول کے ابو کی قبر شریف کھل گئی، ساتھ میں 7 صحابہ کی اور بھی قبریں تھیں۔ مفتی امین شاہ صاحب قبلہ جن کی کتاب ہے البرہان، آپ فرماتے میرے ایک چاہنے والے ٹھیکیدار عبداللطیف نے فرمایا 45 سال پہلے، وہ کتاب البرہان وہ ہے جسے حضور نے اپنے ہاتھ میں لے کے فرمایا تھا یہ کتاب میری بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ اس کے رائٹر کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں عبداللطیف نے کہا تھا حضور کے ابو کی قبر جب کھل گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ ان کا جسم تو جسم ہے، ان کے کفن کے ایک ایک دھاگے مسکرا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے خلیفہ قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی نے اللہ کے رسول کے ابو کی پیشانی کا بھی بوسہ دیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا خدا کی قسم شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی نے 1978 میں حضور کے ابو کی آنکھیں اتنی چمکدار تھیں کہ اتنی چمکدار آنکھیں زندوں کی بھی نہیں رہا کرتی ہیں۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ جب حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی آئے بھی نہیں تھے۔ ان کے انتقال کی خبر واٹس ایپ، انسٹاگرام، کوئی الجزیرہ چینل تو تھا نہیں، سمجھے کہ مدینے سے مکے ہو جاتی۔ وہی گروپ وہی قافلہ جب مدینے شریف سے مکے آیا تو پھر مکے کے لوگوں نے جا کر کے بائی پاس پہ شہر کے کنارے پر اپنے گھر والوں کا ویلکم اور استقبال کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ میرا بھائی آیا ہے، میرا بیٹا آیا ہے، میرا دادا بزنس کر کے آیا ہے، بہنیں پہنچی، بھائی پہنچے، اور حضور کے ابو کو لینے کے لیے جناب عبد المطلب، جناب ابی طالب، جناب امیر حمزہ پہنچے۔ سب نے سب سے مل کر کے خوشی کا اظہار کیا، لیکن جناب عبد المطلب کو حضور کے ابو عبداللہ نظر نہ آئے تو آپ نے کہا او قافلے والو، میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا اے عبد المطلب بھول جاؤ اپنے بیٹے کو، تمہارا بیٹا اب کبھی مکے نہیں آئے گا۔ بولے کیوں؟ بولے مدینے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ باپ زمین پر گر پڑا، اس قدر روئے کہ اٹھنے کی تاب نہ رہی، بڑی مشکلوں سے آپ کو اٹھایا گیا۔ جب گھر کی طرف آپ کو لے کے گئے تو حضرت عبد المطلب نے کیا کہا؟ مجھے میرے گھر مت لے چلو، مجھے میری بہو بیٹی آمینہ کے گھر لے کے چلو۔ بیویاں اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہیں، وہ صوفے کے کور کو تبدیل کر دو، چادروں کو تبدیل کر دو، پردوں کو تبدیل کر دو، لباس اچھا پہنو، آج میرا شوہر میرا سرتاج، میرے سر کا تاج آنے والا ہے۔ آمینہ نے بھی بڑی تیاریاں فرمائی تھی، آج میرے شوہر جناب عبداللہ آنے والے ہیں۔ جیسے دروازے پر قدموں کی آواز آئی، آپ نکل کے گیٹ پر آئی، کیا بات ہے میرے شوہر آ گئے؟ تو جناب عبداللہ عبد المطلب نے کہا اے میری بیٹی اپنے شوہر کے انتظار کو بھول جا، تیرا شوہر اب کبھی نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا کہ مدینے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اتنا سننا تھا، امی آمنہ زمین پر گر پڑی، اس قدر روئی، اس قدر تڑپی کہ ان کے آنسو جمع ہوئے۔ ایک مرثیہ آپ نے لکھا تھا، صوفیہ نے اس مرثیے کے بارے میں اسے مرقوم کیا ہے، محفوظ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نرم طبیعت کا انسان اس مرثیے کو پڑھ لے تو اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کی امی اس کو اس قدر تکلیف پہنچی تھی شوہر کے انتقال پر، ابھی 2.5-3 مہینے نہیں ہوئے تھے کہ وہ بیوہ ہو گئی۔ قافلے کے لوگوں نے کہا ہم تمہارے بھائی بنیں گے، ہم تمہارے باپ بنیں گے۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا ہم تیرے گھر کے سرپرست ہیں، ہم تیری دیکھ بھال کریں گے۔ امی آمنہ اٹھ کے بیٹھ گئیں اور فرمایا اے میرے خاندان والو، اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، میری حفاظت کی ذمہ داریاں مت لو۔ اللہ نے میرے شوہر کے انتقال سے پہلے میرے پیٹ میں میرے شوہر کی محبت کی نشانی چھوڑ رکھی ہے۔ جب میں تنہا ہوتی ہوں تو میرے پیٹ میں جو یہ بچہ پل رہا ہے، اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ جب مکے والے سو جاتے ہیں تو یہ میری محبت کی نشانی مجھ سے باتیں کیا کرتی ہے۔ لوگ اٹھے اور امی آمنہ کی بارگاہ میں سلامی پیش کی اور چلے گئے۔ آمنہ تیرے صبر اور شکر کو سلام۔ امی آمنہ کہتی میں حضور کا خیال رکھتی، اپنے شکم نور کو سنبھالتی، لیکن کبھی حضور کی پیدائش مبارکہ سے پہلے کوئی کرب نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی متلی کی کیفیت نہیں، کوئی قے نہیں، کوئی الٹی نہیں، کوئی تکلیف امی آمنہ فرماتی مجھے نہیں ہوتی تھی۔ اب ایک بات سنیں، جو بچے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں ان کو چپ کراؤ، بیٹا ہنسنا نہیں ٹھیک ہے، بیٹھو محبت کے ساتھ۔ 6-6 سال کے بچے بھی جلسوں میں آتے ہیں محبت کی وجہ سے، لیکن جن کے قریب بیٹھے ہوئے انہیں خاموش کر دیں، ورنہ ان بچوں کو الگ الگ کر دیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ سنو، امی آمنہ
مکے شریف میں رہتی تھی. واٹر لیول وہاں کا بڑا نیچے ہوتا تھا, 700-800 فٹ نیچے پانی ہوتا تھا, ہزار فٹ نیچے پانی ہوتا تھا. لیکن حضور کی ماں امی آمینہ فرماتی ہیں جب سے حضور میرے شکم میں تشریف لائے, میں جب بھی پانی بھرنے کے لیے گئی بغیر رسی کے گئی, کبھی رسی لے کے نہ گئی, ڈول لے کے گئی رسی لے کے نہ گئی, بالٹی لے کے گئی رسی لے کے نہ گئی, مٹکا لے کے گئی رسی لے کے نہ گئی, مشکیزہ لے کے گئی رسی لے کے نہ گئی. اور میری سہیلیوں نے کہا اے آمینہ پانی بھر بھر لاتی ہے بغیر رسی کے, اور رسیاں کس کی استعمال کرتی ہے؟ تو امی آمینہ فرماتی ہیں میں نے اپنی سہیلیوں کا ہاتھ پکڑا, میں نے کہا چل تجھے دکھاؤں میں کیسے پانی بھرتی ہوں. کوئی زور سے چیخے پکارے نہیں, دل کہے تو میٹھی آواز میں سبحان اللہ کہنا. میں نے کہا چل تجھے بتاؤں کہ میں پانی کیسے بھرتی ہوں. اپنی سہیلیوں کا ہاتھ پکڑا حضور کی ماں امی آمینہ نے, انہیں کنویں کے منڈیر پر لائیں, کنویں کے کنارے پر اپنی بالٹی کو رکھا اور پھر اپنے حجاب کو سنبھالا اور کنویں کے منڈیر پر کھڑی ہو گئیں اور اندر پانی کو جھانک کر کے حضور کی ماں امی آمینہ نے دیکھا تو امی آمینہ فرماتی ہیں میرے پیٹ میں حضور تھے, تو حضور کا میرے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے میرے چہرے کی چمک میں اضافہ کر دیا تھا. وہ نور محمدی میرے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا. جیسے میں پانی کو دیکھتی, پانی نور محمدی کو دیکھنے کے لیے مچلتے ہوئے کنویں کے اوپر آ جاتا تھا اور میں بالٹی ڈول ڈال کر کے پانی بھر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان پنجت الپاک, یاران مصطفیٰ, حق حسین یا حسین, سرکار کی آمد. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں فرماتی ہیں میں نے جب حضور میرے پیٹ میں آئے تو میں نے کبھی رسی استعمال نہیں کی, صرف ڈول لے کے جاتی, پانی خود اوپر چلا آتا تھا. میرے محبوب کو دیکھنے کے لیے, میرے شہزادے کے قریب میرے قدموں کا بوسہ دے کے پانی مجھے سیراب کرتا واپس چلا آتا. اگر کوئی ایک آدمی سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتا دوں, پھر آہستہ آہستہ امی آمینہ فرماتی ہیں ربیع الاول شریف کا مہینہ آ گیا. سبحان اللہ. اب یہ اعلان کرنا ہے نور والا آیا ہے. ماشاءاللہ نور بولے والا. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نور والا آیا ہے. اللہ میرے بھائیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی آبرو بچا لے. امی آمینہ فرماتی ہیں آج ربیع الاول شریف کی 11 تاریخ تھی. جناب جبریل نے میرے گھر کی چھت پہ, بیت المقدس پہ, کعبے کی چھت پہ جھنڈے نصب کیے تھے. سبحان اللہ. اپنے اپنے گھروں پر بھی جھنڈے لگایا کرو, سمجھے بھائی, لگایا کرو. یہ فضول خرچی نہیں ہے بھائی, یہ فضول خرچی نہیں ہے. باتیں ابھی میرا ٹاپک ہی نہیں ہے. سنیں ذرا پھر سے کوئی کہہ دے سرکار نور والا آیا ہے, نور لے کے آیا. امی آمینہ فرماتی آج ڈلیوری کی رات ہے. آج زمین پر وہ آئے گا جس کی وجہ سے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے. سبحان اللہ. زمین و آسمان کے نظام کو باذن اللہ اپنی مبارک نظر التفات سے دیکھنے والا آنے والا ہے. امی آمینہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں تھی, ڈلیوری کی رات تھی. میری بہنیں سنیں, ڈلیوری میں بڑا درد ہوتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے, سائنس کہتی ہے ایک عورت جب بچے کو پیدا کرتی ہے, بچے کو جنتی ہے, پیدا کرتی ہے, تو بچے کی پیدائش میں ایک عورت کو اتنی تکلیف ہوتی ہے, اگر وہ تکلیف 70 مردوں کو بانٹ دیا جائے تو یہ مرد مر بھی سکتے ہیں. ایک ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے. کیا مطلب؟ چھوڑو یار, یہ سوچو کہ ہماری اور آپ کی ماں کو اتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اگر وہ تکلیف 70 مردوں کو بانٹ دیا جائے تو یہ مرد مر بھی سکتے ہیں. وعدہ کرو انشاءاللہ گھر سے باہر نکلو گے, ماں اگر گھر میں ہے تو اس کا ہاتھ چوم کے نکلو گے. انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بولیں کتنے لوگ ایسا کریں گے؟ انشاءاللہ. سبحان اللہ. دل سے بولیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ماں اپنی قبر میں ہو تو اس کے پاس جایا کرو, قبروں پہ بیٹھ کر کے الحمدللہ اپنی محبت کا اظہار کیا کرو, اپنی ٹوٹی ہوئی بگڑیوں کے بننے کے وسیلے تلاشا کرو. ٹاپک یہ نہیں ہے, حضور کی پیدائش ہے. امی آمینہ فرماتی ہیں حضور کے آنے کی رات آئی. سبحان اللہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا ہزاروں شب قدر سے بہتر وہ رات ہے جس رات حضور مکہ شریف میں تشریف لائے. ماشاءاللہ. زندہ باد. یہ رات سبحان اللہ. رات کا لفظ سمجھانے کے لیے ہے, سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ رات کی تو خواہش تھی کہ حضور رات میں پیدا ہوں, دن کی خواہش تھی کہ حضور دن میں پیدا ہوں.
اور دن میں پیدا ہوتے تو دن کا کالر ٹائٹ ہوتا, دن رات سے کہتا لے دیکھ لے میرے دامن میں حضور آئے. اللہ اللہ سبحان اللہ. رات میں حضور پیدا ہوتے تو پھر رات دن سے کہتی دیکھ میری موچھیں کتنی بڑی ہیں, رات میں حضور پیدا ہوئے. اللہ نے رات جاتے ہوئے دن کے آتے ہوئے حضور کو پیدا کر کے بتا دیا ماشاءاللہ, رات بھی خوش رہے دن بھی خوش رہے. زندہ باد زندہ باد. اور جس وقت حضور کو پیدا کیا, جس وقت اللہ نے حضور کو پیدا کیا 4:20 سے لے کر کے 4:30 اور 45 کے درمیان کچھ اختلافات ہیں. جس وقت اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا وہ وقت اللہ نے محفوظ کر لیا دعاؤں کی قبولیت کے لیے. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو اب سمجھیں تو کوئی سبحان اللہ کہے. وہی وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ کی صحت بہت زیادہ ہے, دوپہر میں 12 بجے منجن پور سے بھرواری پیدل چلا کرو, بھرواری سے مورت گنج چلا کرو, شام کو 4 بجے سے 7 بجے تک. کوئی ڈاکٹر ایسا کہتا ہے؟ جو ایسا کہے گا وہ خود چلنے کے لائق ہو جائے گا. سمجھے؟ لوگ کہے یہ کیا علاج کرے گا بھائی. ٹھیک ہے, چلنے کی بڑی فضیلت ہے. لکھنؤ میں گومتی نگر میں ایک ڈاکٹر نے, بڑے عالم دین ہے, نام مناسب نہیں ہے, ان سے بولے کہ آپ پیدل چلا کریں, پیدل چلنے سے اتنا فائدہ ہے, اتنا فائدہ, اتنا فائدہ ہے. وہ جوش میں آ کے وہ رات بھر وہ سوئے نہیں. پیدل چلنے کی فضیلت اتنی ڈاکٹر نے بتا دی, صبح اٹھے پیدل اتنی دور چلے گئے کہ واپسی میں رکشہ کرنا پڑا تھا. کیا بات ہے بھائی. لیکن یہ دنوں میں ڈاکٹر نہیں کہتا کہ 12 بجے چلو, کہ 1 بجے چلو, 3 بجے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ صبح صبح جب مسلمانوں کے ہاں دھارمک طور پر اذان ہونے والی ہوتی سبحان اللہ. اس سے پہلے اٹھ کر کے پیدل چلا کرو, پیدل چلا کرو. کیوں کیوں کیوں؟ ڈاکٹر سے پوچھو تو ڈاکٹر بتائے گا اس وقت جو ہوا چلتی ہے اس ہوا میں اللہ نے شفا رکھی ہے. تو اس سے پوچھو شفا کیوں رکھی ہے, پتہ چلے گا یہ آمد رسول کی برکت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, شعراء کرام, شعراء کرام. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بھائی خوش آمدید, خوش آمدید. شعراء کرام کا میں تہ دل سے ممنون مشکور ہوں. آپ بھی لگائیں گے نعرہ, سارا کام میرے ہی خاندان والے کریں گے. آپ میں بھی کوئی لگائے گا نعرہ, اپنے بھائیوں کو وہاں بھیج دیں. بولو ارے نہ حاجی صاحب کو زحمت نہ دیجیے, نانا تو بھائی خیریت ہے, مبارک. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا وقت ہے. سبحان اللہ. حضور کی ماں امی آمینہ فرماتی ہیں حضور زمین پہ تشریف لانے والے تھے, میرے پاس 4-5 لڑکیاں میری سہیلیاں تھیں. اگر کہو تو ان کے نام بتا دوں. ہاں ہنگامہ نہ کیجیے گا بھائی, بس میٹھی آواز میں سبحان اللہ کہہ دیا کریں, اور زیادہ زور سے نہیں, ہمارے بزرگوں کی آوازیں کافی ہیں. امی آمینہ فرماتی میرے قریب ایک لڑکی میری سہیلی بیٹھی تھی, اس کا نام تھا حضرت شفا. کیا نام تھا؟ اس کے قریب میری ایک کنیز بیٹھی تھی, اس کا نام تھا سویبہ. کیا نام تھا؟ سویبہ. کہیں صوبیہ بھی کہا گیا, سویبہ پر اتفاق ہے مورخین کا. امی آمینہ کہتی میرے قریب میں شفا بیٹھی تھی, اس کے قریب میں سویبہ بیٹھی تھی, اس کے قریب میں میری بچپن کی سہیلی حضرت ام ایمن بیٹھی تھی. اگر دل کہے تو اب بولنا. ان کے قریب میں میری بڑی پرانی سہیلی, اس کا نام تھا حضرت فاطمہ, باپ کا نام تھا نقضیہ. کہتی وہ بیٹھی ہوئی تھی. یہ سہیلیاں میرے گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں جب حضور کی پیدائش ہوئی. ڈیلیوری کے وقت بہنیں, پھپھو اور پھر وہ خالہ, وہ سب آتی ہیں, تسلیوں پہ تسلیاں دیتی ہیں. درد سے جب بہنیں چیختی ہیں تو انہیں تسلیاں دیتی ہیں. اللہ اکبر, کتنی یہ یگانگت پائی جاتی ہے. اللہ کے رسول کی ماں امی آمینہ فرماتی ہیں آقا کریم جب تشریف لانے والے تھے تو میرے گھر میں شفا بیٹھی تھی, ام ایمن بیٹھی تھی, فاطمہ بنت نقضیہ بیٹھی تھی, اور جناب سویبہ بیٹھی تھی. یہ ساری سہیلیاں میرے گھر میں بیٹھی تھی. اچانک میں نے دیکھا میرے گھر میں پتلی پتلی لڑکیاں, اور کھجوروں جیسی لڑکیاں میرے گھر کے آنگن میں کبھی ادھر سے ادھر, کبھی ادھر سے ادھر, کبھی ادھر سے ادھر چل رہی ہیں, اور دندناتے ہوئے چل رہی ہیں. تو میں نے ان لڑکیوں سے کہا, دیکھنا اب کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا آپ کون ہیں؟
آپ لوگ کون ہیں بھائی جو آج میرے گھر پہ آئی ہوئی ہیں, نئی ہیں, کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے؟ ان لڑکیوں نے کہا اے امی آمینہ, ہم زمینی نہیں ہیں, ہم آسمانی ہیں, جنت کی حوریں ہیں, رسولوں کے سردار کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ اللہ. سلامت رکھے, ہائے, رسولوں کے سردار کے استقبال کیا کے کہہ لیے رہے آئے ہیں, ہوئے سبحان اللہ, ہیں. سبحان امی آمینہ فرماتی, میں نے کہا آپ جنت سے؟ فرمایا ہاں ہاں, پوری جنت آنے والی تھی, جنت کی ساری بہاریں آنے والی تھی. ارے جب مالک جنت آ رہا ہے تو جنت کی بہاریں کیوں نہ آئیں؟ ہم جنت کی حوریں ہیں, حضور کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں. امی آمینہ کہتی میں مسکرائی تو میں نے کیا دیکھا, وہیں پر شفا, وہیں پر سویبہ, وہیں پر ام ایمن, وہیں پر فاطمہ بیٹھی تھی, وہیں پر 3-4 عورتیں عمر جن کی کچھ زیادہ تھی, بہت بن سنور کر کے میرے گھر پہ اچانک ایک جگہ بیٹھی نظر آئیں. میں نے ان میں سے کسی کو کبھی نہیں دیکھا تھا. امی آمینہ فرماتی, میں نے کہا بھائی آپ لوگ کون ہیں؟ توجہ ہے, میں نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ تو ان میں سے ایک عورت نے کہا مجھے نہیں پہچانتی امی آمینہ؟ فرمایا نہیں. کہا میں فرعون کی بیوی ہوں. فرعون تو کفر پر مرا ہے, لیکن اللہ نے مجھے ایمان کامل عطا فرمایا. میرا نام آسیہ ہے, آسیہ. میں آئی ہوں حضور کے لیے. اچھا آپ کے بغل میں یہ کون ہے؟ تو حضرت امی آمینہ کے کہنے پر اس عورت نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانتی, میرا نام حضرت ہاجرہ ہے. نہیں سنا تو ابھی تو سنے, ایک نبی کی ماں بھی ہے, ایک نبی کی بیوی بھی ہے, حضرت ہاجرہ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کی جو برکات ظاہر ہے نا, انہی کے گھر کی بہار ہے, انہی کی دعاؤں کی مرہون منت ہے. سبحان اللہ. کیا کہا آپ؟ بولے ہم تو آسیہ ہیں. بولے آپ؟ بولے ہم تو ہاجرہ ہیں. بولے آپ کے بغل میں؟ بولے یہ سارا ہیں, سارا. بولے ان کے بغل میں جو یہ خوبصورت عورت بیٹھی یہ کون ہے؟ تو اس عورت نے کہا امی آمینہ آپ مجھے نہیں پہچانتی ہیں, میرا نام حضرت مریم ہے. کوئی اور؟ میرا نام حضرت مریم ہے. کیا ہے؟ اونچی بولے کوئی اور؟ حضرت مریم. امی آمینہ کہتی ہیں ارے وہ مریم 16ویں پارے میں وہ ایک سورہ ہی ان کے نام سے منسوب ہے, اتنا بڑا ان کا اسٹیٹس ہے. سمجھ رہے ہیں؟ امی آمینہ فرماتی وہ مریم جو ایک رسول کی ماں ہے. لیکن آپ کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں, ارے وہ مریم جو ایک رسول کی ماں ہے. تو فرماتی امی مریم, امی آمینہ ارے کیسی باتیں کرتی ہیں آپ امی جان, میں تو ایک رسول کی ماں ہوں, آپ رسولوں کے سردار کی ماں بننے والی ہیں. سبحان اللہ. امی آمینہ فرماتی میرے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں, بہاریں ہی بہاریں تھیں, نہ کوئی خوف, نہ کوئی کرب, نہ کوئی درد, نہ کوئی ڈلیوری کی تکلیفیں تھیں. اچانک اللہ کی رحمتوں نے جھما جھم میرے گھر میں برسنا شروع کیا. ذرا ہاتھ اٹھائیں تو ایک بات کہوں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی, دنیا کے گوشے گوشے سے آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کسی کے ہاتھ نیچے نہ ہو, ذرا بلند بولیں آپ. میرا امام کہتا ہے جس سہانی گھڑی, یہ گھڑی نہیں وہ گھڑی, ارے کیا کہنے, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اس دل افروز ساعت پہ, اس دل افروز ساعت پہ. آج کائنات کا مالک کائنات کی تمام تر تصویروں پر بڑی پینی نظر رکھنے کے لیے آ گیا ہے. حضور تشریف لائے, حضور تشریف لائے. تو بتاؤں آپ کو, سیدھے آپ نے اپنے کلمہ شریف کی انگلی اٹھائی اور اللہ کی تعریف کی, اور اس کے بعد حضور سیدھے سجدے میں چلے گئے, اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرنے لگے. ڈلیوری میں, بچوں کی ڈلیوری میں بلیڈنگ ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے, جنرل نالج ہے, ریئل ہے. لیکن امی آمینہ فرماتی ہیں میرے حبیب کے, میرے شہزادے کی پیدائش پر بلیڈنگ, بدبو, تعفن, گھٹن نہیں, چمک کتنی زیادہ ہوئی. بتاؤں آپ کو, ان کے گھر سے کعبہ شریف 2 بیگھے کے فاصلے پر ہے, اور کعبہ شریف سے بغداد تقریباً 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر. کتنے؟ 1200. اونچی بولے بھائی, 1200. میں ایبل اور کمپوز کھا کے نہیں بیٹھا ہوں, سمجھے بھائی, ہوش و حواس کے ساتھ بولتا ہوں, اور آپ جیسے پڑھے لکھوں کے سامنے بولتا ہوں, ان جیسے سرکاروں کی موجودگی میں. مکہ شریف سے ارار بارڈر سے آپ آئیں گے اگر عراق, تو بغداد شریف کربلا یہ تقریباً 1200 کلومیٹر
اور جب بغداد شریف سے آپ کرکوک، سلیمانیہ اور کردستان سے ہوتے ہوئے آپ ملک شام جائیں گے تو تقریباً 550 یا 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا. 12×6 کتنا ہوا؟ 1800 کلومیٹر. عراق کے بارڈر کراس کریں گے تو ملک شام میں بادشاہوں کے محل کی دیواریں. اب سنیں آپ حضور کی پیدائش پر چمک کتنی زیادہ ہوئی. امی آمینہ فرماتی ہیں جیسے حضور زمین پہ تشریف لائے میں نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے بادشاہوں کی دیواروں پہ چمک میں نے گھر بیٹھے دیکھ لیا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے. ہائے ہائے. ذرا پھر سے بولے نور والا آیا ہے. نور لے کے آیا ہے. بھائی اس میں جلنے کی بات کیا ہے؟ بھائی حضور آئے ہیں تو روشنی ہے. اس میں جلنے کی بات کیا ہے؟ جب نور والا آیا ہے تو نور تو پھیلے گا. اب کوئی جلے تو اسے جلاؤ. سمجھے بھائی؟ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ بجھا ہو تو اس کے دل میں حضور کی محبت کا چراغ جلاؤ. پھر سے بولو ہاتھوں کو ڈاکے نور والا آیا ہے. نور لے کے آیا ہے. جب حضور زمین پہ تشریف لائے تو حضور کے دادا حضرت عبداللہ کے ابو حضرت ہاشم کے بیٹے جناب عبد مناف کے بیٹے قصی کے پرپوتے کلاب کے پرپوتے کے بیٹے جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا. حضور کی پیدائش کے گھر سے کعبہ 2 بیگھے کے فاصلے پر ہے قریب. اچانک عبد المطلب کہتے ہیں میں نے دیکھا کعبے کے اندر جو بت تھے پتھروں کے لات منات عزی بھی کہہ سکتے ہو ہاں حبل ان سب بتوں کے نام تھے. یہ دھڑا دھڑ زمین پر گرنے لگے. بھائی یہ زمین پر گرنے لگے تو میں قریب گیا. عبد المطلب کہتے میں نے کہا اے پتھر کے بتوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم زمین پر کیوں گرتے ہو؟ تو ان بتوں نے کیا کہا دیکھنا اب کون سبحان اللہ کہتا. ان بتوں نے کہا اے عبد المطلب مجھ سے کیا باتیں کرتے ہو؟ ارے گھر جاؤ اس سے باتیں کرو جو انقریب خدا سے باتیں کرنے والا ہے. واہ 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 واہ. اللہ اکبر جو خدا سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہونے. میں سیدھے کعبہ شریف کے آنگن سے نکلا اپنے گھر آیا. عبد المطلب کہتے ہیں دروازے بند تھے. میں نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں. میرا بیٹا میرا پوتا آیا ہے. دروازہ کھولو میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. میں نے کتنے انتظار کیے اس کے. کھولو تو دل کہتے سبحان اللہ کہنا. اندر سے آواز آئی عبد المطلب چپ چاپ کھڑے رہو ابھی تو جنت کی حوریں باری باری حضور کا دیدار کر رہے ہیں. ابھی تو جنت کی حوریں باری باری حضور کا دیدار کر رہی ہیں. اللہ اللہ. ذرا پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو میاں کو ارے میاں کو بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ. ارے بھائی میاں کو دے دیں جزاک. پھر سے لگائے نعرہ نور والا آیا ہے. اونچی بولے نور والا آیا ہے. نور لے کے آیا ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نور والا آیا ہے. نور لے کے آیا ہے. سبحان اللہ. جب بہت دیر کے بعد جناب عبد المطلب کہتے ہیں دروازہ کھلا تو کسی نے میرا استقبال نہیں کیا. نہ میرے بھائی سر آنکھوں پر میرے ان بزرگوں کی عظمتیں سرکاروں کا فیض. کہتے ہیں میرا استقبال کسی نے نہیں کیا. ہاں کیا خوشبوؤں نے میرا استقبال کیا. خوشبوؤں نے. میں اپنے گھر میں انٹری کیا سیدھے ڈلیوری ہوم گیا. سیدھے زچا خانہ گیا. اس مبارک کمرے میں گیا جس کمرے میں حضور پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کمرے میں حضور پیدا ہوئے. عبد المطلب کہتے ہیں میں سیدھے ڈلیوری ہوم گیا. پھر وہی بات میری ماں بہنیں سنیں کتنی تکلیف ہوتی ہے اگر لڑکیاں نازک طبیعت کی ہوتی ہیں اچانک ڈلیوری ہوم میں چلی جائیں تو ماں بہنوں کو بے لباس دیکھ کر کے اور بلیڈنگ کی وجہ سے بدبو کی وجہ سے خود لڑکیوں کو الٹیاں ہونے لگتی ہیں متلی ہونے لگتی ہے. لیکن خدا کی قسم حضور جب آئے تو بدبو کیوں آتی؟ کیوں؟ نور والا آیا تھا. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے جب گھر میں انٹری کی سیدھے میں ڈلیوری ہوم میں گیا. جب گیا تو میری بہو بیٹی حضرت بی بی آمینہ بڑے سلیقے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. سبحان اللہ. بڑے سلیقے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. مجھے دیکھا تو کھڑی ہو گئی مسکرا کے بولی ابو حضور کی آمد مبارک ہو. میں نے کہا بیٹی تجھے مبارک ہو. تو میں نے کہا کہاں ہیں حضور؟ سبحان اللہ. بولو گے امی آمینہ سے. میں نے کہا میری بیٹی کہاں ہے حضور کہاں؟ تو کہا حضور ابھی آرام کر رہے ہیں. ایک ہرے رنگ کی چادر بچھائے ہوئے. ایک ہرے رنگ کی چادر حضور بچھائے ہوئے حضور کے لیے بچھی ہوئی تھی اور سفید رنگ کی چادر شریف حضور اوڑھے ہوئے آرام کر رہے ہیں.
जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि ऐ मेरी बेटी बहू, अगर तुझे तकलीफ न हो तो हुजूर को मेरी गोद में दे दे। मैं एक तारीखी बात बताता हूँ। जैसे हुजूर सजदे में गए थे पैदा होने के बाद, सबसे पहले हुजूर को जिस लड़की ने अपनी गोद में उठाया था उसका नाम था हजरत शिफा। क्या नाम था? हजरत शिफा नाम था। उसी के बगल में सोएबा नाम की लड़की जो कनीज थी वो बैठी थी। जब कहा कि शिफा बहुत देर से तूने हुजूर को लिया, थोड़ी देर के लिए मेरी गोद में भी दे दे। जैसे सोएबा ने हुजूर को लिया तो एहसास हुआ कि शायद हुजूर को भूख और प्यास का एहसास है। बशरी तकाजे के मुताबिक एहसास हुआ, समझे, वरना भूख और प्यास हुजूर के लिए। और सूफी सुल्तान मियाँ साहब किबला से एक शख्स ने कहा, हम में और हुजूर में क्या फ़र्क है? फरमाया, हज़ारों करोड़ों गुना फ़र्क है। बोले कोई एक फ़र्क बताएं जो मेरी अक्ल में आ जाए, दिल कहे तो मचलें। सूफ़ी साहब फरमाते हैं, तुझ में और हुजूर में एक फ़र्क ये भी है, तुम अगर खाना न खाओ तो भूखे मर जाओ, हुजूर अगर खाना न खाएं तो खाना मर जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय 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 हाय। तुम अगर पानी न पियो तो प्यासे मर जाओ, और हुजूर अगर पानी न पिए तो पानी मर जाए। वाह 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 वाह, क्या कहने साहिबो मखदुमा सोएबा फरमाती, मुझे एहसास हुआ कि हुजूर के होंठ मुबारक हिल रहे हैं। मैंने जल्दी से अपना पिस्तान मुबारक हुजूर के मुबारक लबहाए नूर के हवाले किया। सबसे पहली मर्तबे हुजूर ने मक्के शरीफ के अजीम शहर पर अगर आकर के किसी का दूध पिया है तो अम्मी आमीना का नहीं, शिफा का नहीं, मखदुमा फातिमा बिन नक़विया का नहीं, उम्मे ऐमन का नहीं, अम्मी हलीमा का नहीं, बल्कि आपने हजरत सुवैबा रदियल्लाहु ताला अन्हा का दूध पिया। एक बार बता दूं आपसे, अभी तो इस्लाम लाने का तसव्वुर नहीं है, अगर दिल कहे तो बोलो। एक दौर ऐसा आया कि सुवैबा ने भी इस्लाम कबूल किया, उम्मे ऐमन ने भी इस्लाम कबूल किया, जनाबे हजरत फातिमा ने भी इस्लाम कबूल किया, जनाबे हजरत अम्मी हलीमा ने भी इस्लाम कबूल किया, उनके बेटे अब्दुल्ला ने भी इस्लाम कबूल किया, उनके शौहर हारिस ने भी इस्लाम कबूल किया, उनकी हुजूर की सगी दूध शरीक बहन हजरत सीमा ने भी इस्लाम कबूल किया। यानी जिन जिन से हुजूर की कुर्बत मुबारक रही है, अल्लाह ने सबको सहाबिया और मोमिना बनाया। ये मेरे कहने का मतलब था। मालूम है जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ऐ मेरी बेटी बहू, अगर इजाज़त हो तो हुजूर को मेरी गोद में दे दे। अम्मी आमिना फरमाती, मैंने हुजूर को उठाया और उठा करके अपने ससुर अपने अब्बू की गोद में दिया। कोई है जो सुभान अल्लाह कहने वाला हो? जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, जैसे हुजूर मेरी गोद में आए मुझे लगा पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई। हुजूर को मैंने गोद में लिया। मैंने कहा, अरे मेरी बेटी आमीना, अगर इजाज़त दो तो करीब में काबा शरीफ है, मैं अपने इस अजीम पोते को, बेटे को, तेरे लाडले को काबे की ज़ियारत करा दूँ। मंजनपुर के साहिबों, कोशाम्बी, फतेहपुर, इलाहाबाद के दरमियान रहने वालों, एक मुबारक बात सुने। बोले, अय आमीना बेटी, अगर इजाज़त दो तो मैं तेरे शहज़ादे को काबे की ज़ियारत करा दूँ। गैब से आवाज़ आई, अब्दुल मुत्तलिब, आप क्या मेरे हबीब को काबे की ज़ियारत कराओगे? काबा खुद मेरे हबीब की ज़ियारत का मुश्ताक है। जैसे अब्दुल मुत्तलिब हुजूर को लेके पहली मरतबे बाहर निकले ना, जब निकले तो सामने ये सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ हैं और 1.5 बिघे के फासले पर। जैसे वहां पर गए और वो शाहरा है सफ़ा मरवा की सही जिसमें दौड़ होती है, जैसे हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं हुजूर को गोद में लिए हुए था, आगे बढ़ा और सफ़ा मरवा की सही को क्रॉस करके काबे के आंगन को जहां तवाफ करते हैं उसको ये उलमा मुताफ कहते हैं। मुताफ तवाफ करने की जगह हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, जैसे मैं हुजूर को लेकर के मुताफ में पहुंचा, काबे के आंगन में पहुंचा, सामने काबा था, कोई खामोश ना रहे। अगर बात अच्छी लगे तो हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहिएगा। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, जैसे मैं हुजूर को लेके काबे के आंगन में गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं मोहम्मद को लेके काबे के करीब जा रहा हूं या काबा मोहम्मद के करीब आ रहा है। हाय हाय हाय, अरे वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। मेरे इमाम फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि मुबारक लफ्ज है
ان بھاؤں کی لطافت جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی. اس کے بعد کا مصرع ان بھاؤں کی، بولو بھائی ماشاءاللہ، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت لطافت لطافت، محسوس کرنے کی چیز کو لطافت کہتے ہیں. اسی لیے حضور شیخ الاسلام شاہ صاحب نے فرمایا بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. بابا فرید گنج شکر سے پوچھا گیا حضور کے جسم کا سایہ تھا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں تھا. بولے ثبوت؟ بولے ثبوت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے جسم سے زیادہ نازک کوئی شے بنائی ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول کیا کہا میرے امام فاضل بریلوی نے؟ ان بھاؤں کی لطافت، جس کی لطافت کا یہ عالم ہے کہ دیوار کعبہ سجدے کے لیے جھک جائے، ان بھاؤں کی ہیبت کا عالم کیا ہوگا. جناب حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں قریب گیا تو کعبے کے بتوں نے اچھل اچھل کر کے حضور کا استقبال کیا. اچھا ہوا آپ آ گئے، اس کعبے کو مجھ سے صاف کریں گے. اچھا ہوا آپ آ گئے، بت پرستی کو ختم کریں گے، شرک کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہوں گے. غلاف کعبہ نے حضور کی دیکھا، مبارکبادیاں پیش کی، دیوار کعبہ نے حضور کی زیارتیں کی. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کو لے کر کے اپنے گھر واپس آ گیا. بس اگر کہیں تو 1-2 منٹ کی آخری باتیں تو حضور کی پیدائش پر 2-4 گھنٹے کی ہیں، اور آپ جیسے لوگ ہوں تو پھر کئی دنوں تک مجلسیں ہوتی ہیں. میں نہیں خوش ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرا دل خوش ہوا ہے آپ کو دیکھ کر کے. خدا کی قسم اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہاتھ اٹھا کے بولے آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے. ہاں میں نے کیا کہا؟ حضور سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین ہے کہ مسلمین ہے؟ بولے بھائی عالمین. عالمین کا مطلب کیا ہے؟ دنیا، یس لگا ہوا. عالم نہیں ہے، یس لگا ہوا ہے، ورڈ نہیں ہے، ورڈز. عالمین کا لفظ سارے عالم کے لیے. تو اس عالم میں تو بلیاں بھی رہتی ہیں، ہرن بھی رہتے ہیں، شیر بھی رہتے ہیں، چیتے بھی رہتے ہیں. تو کیا حضور ان کے لیے بھی رحمت ہے؟ کبھی آؤں تو مجھے یاد دلائیے گا، میں بتاؤں گا. ہاں حضور جانوروں کے لیے بھی کیسے رحمت ہے. اسی عالم میں تو پیڑ پودے بھی رہتے ہیں، تو کیا حضور ان کے لیے بھی رحمت ہے؟ بولو بھائی بولو رحمت ہے کہ نہیں؟ چوٹیوں کے لیے بھی رحمت ہے، درختوں کے لیے بھی رحمت ہے. تو ثبوت وقت نہیں ہے. ایک آخری بات 2 منٹ کی. بھائیوں کی نعتیں سنیے گا انشاءاللہ. جائیے گا تو نہیں؟ کہاں جائیے گا؟ ہر طرف سے تو آواز آ رہی ہے سرکار کی آمد مرحبا. نور والا آیا ہے. جانا چاہیے، تقریر سن کے بھاگ جاؤ، لیکن سوچو کہ پھر نعتیں کون سنے گا؟ نعتیں کون سنے گا؟ اگر آپ اپنے دل کو حضور کی محبت سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں تو حضور کی نعتیں سنیں. بڑی مشقتوں میں یہ لوگ آتے ہیں. میں کیا ساؤنڈ پرابلم کی وجہ سے بہت کم بیٹھ پاتا ہوں. میرے بھائیوں کو اس کی خبر ہے. 30 سال کا وقفہ گزرا ہے انہی مجلسوں میں جھاڑو لگاتے ہوئے، آپ کے جوتے چپل کو اپنے سر کا تاج بناتے ہوئے. اب ساؤنڈ پرابلم سے مجھے تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، اس لیے واللہ العظیم میں بہت 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 معذرت چاہتا ہوں. حضور کیا درختوں کے لیے بھی رحمت ہیں؟ سب نہ بولیں، جس کا عقیدہ ہے وہی بولے، جس کا اچھا عقیدہ ہے وہی بولے. درختوں کے لیے بھی رحمت ہے. اونچے بولے جس کا عقیدہ ہے رحمت ہے. ثبوت دیجئے بھائی، ثبوت دیجئے. تو آپ بولو گے آصف بھائی کس کام کے لیے آپ کو بلایا؟ مرغ مسلم آپ کھائیں، نظر و نیاز کے معاملات آپ کے ہوں، سوال آپ مجھ سے کریں گے تو یہ سوال کل آپ سے کوئی کرے تو اسے جواب دے دینا. امی آمینہ کے گھر میں امی حلیمہ آئیں، امی حلیمہ آئیں، امی حلیمہ آئیں. سمجھے بھائی؟ امی حلیمہ آئیں، انہیں پتا چلا کہ حضور پیدا ہوئے. ایک بات ہے ادھر کی نہیں، بس باتیں ختم ہے، بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی. امی حلیمہ نے حضور کو لیا، 180 کلومیٹر کا سفر کیا، اور قبیلے بنو سعد حضور کو لے کے گئیں، اپنے گھر لے کے گئیں. میں نے اس گھر میں افطاری کی ہے. میں نے رمضان شریف کا دن تھا، 11 یا 12 رمضان شریف، ابھی لاک ڈاؤن والے پہلے سال. تو میں نے اس گھر میں افطاری بھی کی ہے جس گھر میں حضور کا بچپن گزرا ہے. وہ زمین دیکھی ہے جس زمین پر حضور کے قدم کی بہاریں تقسیم ہوئی ہیں. قبیلے بنو سعد، مکے اور مدینے کے بیچ میں وہ وادی ہے. ماشاءاللہ چلیں گے انشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. لگائیں گے نعرے. مکے جائیں گے تو لبیک اللہم لبیک. کیا مدینے جانیں گے تو کیا لگائیں گے؟ لبیک یا رسول اللہ. ایسے ہی لگائیں گے. بلند آواز سے بولو بھائی، پھر سے بولو.
کربلا شریف جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ لبیک یا حسین. ابھی میں آیا ہوں، چند دن ہوئے مجھ کو آئے ہوئے کربلا شریف سے. الحمدللہ پھر میرا ٹکٹ ہے 25 سپٹمبر کو امام علی مقام کی بارگاہ میں. ان بزرگوں کی جوتیاں ان سرکاروں کا فیض سلامت رہے. جلسوں کی میں جو شرکت ہو اللہ اس میں ہمیں مؤدب شرکت کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹے ہوں یا بڑے، جو بھی حضور کی نعتیں پڑھیں وہ ہم سے بڑے ہیں. ہم نے پوری زندگی یہی سیکھا ہے، یہی چاہا ہے کہ آپ بھی اسے سیکھ لیں. امی حلیمہ حضور کو لے کر کے اپنے گھر گئی تھی، 2-3 سال دودھ پلا کر کے واپس کر دیں گے، اس کے بدلے میں انہیں کچھ پیسے مل جائیں گے. ان کا نام تھا حلیمہ، قبیلے کا نام تھا سعد، شوہر کا نام تھا حارث، بیٹی کا نام تھا سیما، بیٹے کا نام تھا عبداللہ. اگر کوئی ایک آدمی سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے، بتاؤ یہ سب کے سب مومن اور مومنہ، صحابی اور صحابیہ ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب کے سب مومن اور مومنہ، صحابی اور صحابیہ. حضور کو جب لے کے امی حلیمہ اپنے گھر گئی نا، تو معلوم ہے اس وقت امی حلیمہ کے ایک بیٹے تھے حضرت عبداللہ، وہ بھی 6-7 مہینے کے تھے. حضور نے 2 سال تک جو امی حلیمہ کا دودھ پیا ہے وہ صرف دائیں پستان مبارک کا پیا ہے. ہاتھ اٹھائیں، اٹھائے رکھیے گا، اٹھائے رکھیے گا، اٹھائے رکھیے گا. بڑے سوال ہوں گے. حضور نے، اگر کوئی پوچھے کہ حضور نے امی حلیمہ کے کس پستان مبارک کا دودھ پیا تو کیا بتاؤ گے؟ صرف دائیں، صرف داہنے، صرف داہنے. ٹھیک، یاد رکھیں گے انشاءاللہ. کبھی حضور نے اپنی ماں امی حلیمہ کے بائیں پستان کا دودھ نہیں پیا، نہیں پیا. حضور سے پوچھا گیا آپ نے بائیں پستان کا دودھ کیوں نہیں پیا؟ میرے آقا فرماتے میری ماں کا نام آمینہ تھا، حلیمہ نہیں تھا. حلیمہ تو مجھے دودھ پلانے کے لیے لے گئی تھی، لیکن حلیمہ کے شوہر حارث سے ان کے گھر میں ایک بیٹے جناب عبداللہ تھے، تو میں نے ایک پستان کا دودھ حلیمہ کے اس بیٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بولو بھائی کہ اندھی مار رہے ہو سبحان اللہ کہہ رہے ہو آنکھ بند کر کے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں کیا مطلب؟ ایک پستان کے دودھ حضور نے اپنی ماں حلیمہ کے اس بیٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا جو بچپن میں عبداللہ کے نام سے تھے. کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار؟ کیا کہتے ہیں؟ بھائیوں کے لیے ترک پستہ کرے، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. کیا قافیہ استعمال کیا شاعری میں. اللہ اکبر. ایک سوال، اس کا جواب. اسی دلی کی پارلیمنٹ میں ایک شخص نے کہا تھا مسلمانوں کے نبی نے انصاف نہیں کیا. اگر میرا کوئی ہندو بھائی بیٹھا ہو تو سنیں. اس نے کہا تھا مسلمانوں کے نبی نے انصاف نہیں کیا. کہا کیوں؟ کہا کیوں انصاف نہیں کیا؟ کہا وہ شادیاں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ایک مسلمان اسمبلی میں وہ ممبر آف پارلیمنٹ تھے، وہ کھڑے ہو گئے، بولے اسمبلی کی اسپیکر صاحب مجھے اجازت دے میں بتاؤں کہ میرے نبی نے کیسا انصاف کیا. وہ کھڑے ہو گئے، بولے یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی نے انصاف نہیں کیا. انصاف لفظ تو مسلمانوں کے نبی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. سنو کیسا انصاف کیا. بچپن میں اپنی ماں حلیمہ کے ایک پستان کا دودھ پیا ہے، دوسرے پستان کا دودھ نہیں پیا ہے، ایک بھائی کے لیے چھوڑ دیا ہے. ٹھیک، اس سے بڑا انصاف اور کیا ہوگا. اب سنیں جو بڑی بات ہے. آج کے دور میں جب حضور کی اس حدیث شریف پر ریسرچ کیا گیا تو پتا چلا کہ عورتوں کے، ایک سوال آپ کر سکتے ہیں نا بھائی، حضور نے ایک پستان کا دودھ پیا دائیں کا، تو بائیں کا بھی پی سکتے تھے، ہے کہ نہیں بھائی؟ بائیں کا بھی پی سکتے تھے، تو دائیں کا ہی حضور نے کیوں پیا؟ سمجھ جائیے گا. تو آج کی سائنس کہتی ہے عورتوں کے دائیں پستان کے مقابلے میں بائیں پستان میں، سائنس کہتی ہے دودھ زیادہ ہوتا ہے، دائیں پستان میں دودھ کم ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نے کم دودھ والے پستان کا استعمال کر کے بتا دیا میں بھوکا رہوں چلے گا مگر عبداللہ بھوکا نہ رہے. جیتے رہیے جیتے رہیے جیتے رہیے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. میں نے چاہا کہ آپ اسے سن لیں، اسے یاد رکھ لیں. امی حلیمہ ایک کمزور طبقے کی ایک خاتون تھی، ان کے ہاں کوئی مال و متاع کے انکم کے اسباب نہیں تھے. گھر میں ایک کھجور کا پیڑ تھا، جب وہ پھل دیتا تھا کھجوریں بکتے تھیں تو دال چاول نمک روٹی آ جاتے تھے، گھر کے بچیاں بچے پل جایا کرتے تھے. لیکن افسوس یہ ہے کہ امی حلیمہ کہتی ہیں کچھ دنوں سے وہ کھجور کا پیڑ بھی خشک ہو گیا، مرجھا گیا، مر گیا. اب کھجوریں کیسے پکتی؟
کہاں سے بکتی؟ گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے، خشک روٹیاں کئی دنوں کی گزارا کرنے کے لیے ڈھونڈی جاتی تھیں. لیکن جیسے امی حلیمہ کہتی ہیں حضور کو لے کے جیسے میں اپنے گھر کے آنگن میں گئی، جس کا دل کہے وہی بولے گا، جیسے میں اپنے آنگن میں گئی وہی کھجور کا پیڑ جو کئی سال سے مرجھا گیا تھا، جیسے اس نے حضور کے چہرے کو دیکھا وہ پھر سے تازہ ہو گیا. اللہ سلامت رکھ، پھر سے تازہ ہو گیا. یہی نہیں پتیاں بھی نکل آئیں، یہی نہیں شاخیں نکلی تو پھول بھی نکل آئے، یہی نہیں پھول کے ساتھ پھل بھی نکل آئے، یہی نہیں کھجوریں بھی بڑی بڑی. اگر دل کہے تو بولو. امی فرماتی ہیں دیکھتے دیکھتے وہ کھجوریں پک بھی گئیں. یہ بات مگر مرزا انجینئر کی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ تو عاشقوں کی بات ہے، یہ تو عاشقوں کی باتیں سمجھ رہے. امی حلیمہ فرماتی وہ کھجوریں پک بھی گئی اور حضور میری گود میں تھے. عجیب حضور کا معجزہ دیکھ کے میں نے اپنے شوہر سے کہا ایسا کریں اب دیر نہ کریں، ان کھجوروں کو توڑیں اور اسے ٹوکری میں رکھیں اور بازار سعد جائیں، بیچیں اور مسالہ کھان پان کا سامان لے کے آئیں. جیسے وہ گھر سے نکلے امی حلیمہ کے شوہر، جیسے وہ نکلے اور نکل کے جب واپس آئے تو بڑے ہی بورے میں وہ تیل نمک چاول آٹا وہ باندھے ہوئے لاد پھان کر کے گھر کے اندر انٹری کیا. تو امی حلیمہ کہتی ہیں گئے تھے ٹوکری میں کھجورے لے کر کے، یہ مہینوں کا راشن لے کے کہاں سے آ گئے؟ امی حلیمہ کے شوہر نے کہا کھجوریں بڑی مہنگی بکی ہیں، آپ کی بکی ہوتی تو کرسیوں پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے. ہاں حضور میرا بھی نام دیجیے اور چائے بھی آ رہی ہے، بد مکھن بھی آ رہا ہے. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ کہتی ہیں کہ وہ کھجوریں، میرے شوہر نے کہا کھجوریں بڑی بڑی تھیں، بڑی مہنگی بکی ہیں، بڑی کھجوریں بڑی مہنگی بکی ہیں. اب دل کہے تو سبحان اللہ کہنے کو تیار، اجازت دیجئے پھر کسی موقع پر ملیں گے. امی حلیمہ کہتی ہیں جیسے میرے شوہر نے کہا کھجوریں بڑی مہنگی بکی ہیں، میں نے حضور کو دیکھا تو حضور کی بارگاہ سے آواز آئی اے امی حلیمہ تو کیا مجھے پالے گی، تیرے پورے خاندان کو پالنے کے لیے میں آ گیا ہوں. شاعر کہتا ہے اسے ساتھ اپنے تو لائی حلیمہ، ہے جس کی خدا تک رسائی حلیمہ. اور تیرے بیٹے جو خرچ کرتے ہیں گھر میں وہ ہے آمینہ کی کمائی حلیمہ. تیرے بیٹے جو خرچ کرتے ہیں گھر میں وہ ہے آمینہ کی کمائی حلیمہ. حضور کے آنے کا مقصد کوئی حرام نہ کھائے. وعدہ کرو انشاءاللہ ہم اور آپ دونوں حلال کھائیں گے انشاءاللہ. مشن لے کے چلو. حضور کے آنے کا مقصد کوئی جھوٹ نہ بولے. وعدہ کرو انشاءاللہ سچائی اور حلال خوری کی طرف آ جاؤ، دنیا تمہارے پیچھے دوڑے گی انشاءاللہ. جب تک ہمارے دسترخوان کے نوالے حلال کے نہیں ہوں گے، بچیوں کا آوارہ پن ختم نہیں ہوگا، ہندوستان میں یہ تعصب کی فضا ختم نہیں ہوگی. کل کسی بہن کے سر سے دوپٹے نوچے گئے، پرسوں کسی بہن کے سر سے دوپٹے نوچے جائیں گے. کیوں؟ جب بلڈ حلال کا نہیں ہوتا تو کردار بھی اچھا نہیں ہوتا ہے. صوفی صاحب قبلہ فرماتے ہیں لڑکے آوارہ ہو جائیں کسی عامل کے پاس مت جاؤ دعا تویز کے لیے، دسترخوان پر غور کرو کہیں سے کوئی حرام لقمہ تو نہیں آ رہا ہے. باتیں ختم. زندگی میں کبھی کوئی شریعت کے خلاف میری زبان سے کوئی بات ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسکرین کے ذریعے سے دنیا کے کسی بھی شہر ملک میں کوئی سننے والا دیکھنے والا بعد میں نظر آئے تو میں بتا دوں کہ یہ محفل الہ آباد، کانپور، لکھنؤ، پرتاپ گڑھ، کوشامبی اور فتح پور کے درمیان منجن پور میں طوطی حق سرکار کی دہلیز کے قریب انعقاد پذیر ہے، جہاں انجمن محبان اہل بیت مصطفیٰ کی مبارک اور مقبول بسیار کوشش کی وجہ سے مقبولیت کی علامتوں کے اسٹیکر کو تقسیم کر رہی ہے. آئیے دعا کریں اللہ اہل فلسطین پہ کرم فرمائے، اللہ فلسطین کے بچوں پہ کرم فرمائے، جو ہمیں کھلایا ان کے لیے بھی انتظام فرمائے، جو ہمارے مکانات ہیں اے میرے مولا ان کے اجڑے ہوئے مکانات کی نو آبادیاتی کا انہیں لباس عطا فرمائے، ان کے اعتقاد ان کی عصمت و ایمان کا تحفظ فرمائے. ہندوستان کی جیلوں میں جو بے قصور ہندو اور مسلمان قید ہیں اللہ ان کی رہائی کا انتظام فرمائے. وہابیہ دیابنا کے فتنوں سے اللہ محفوظ رکھے. عاشقان رسول اہل بیت کی تعظیم اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ ہمیں چلنے
کی توفیق عطا فرمائے، اختلافات سے بچائے، اپنے اپنے پیران طریقت کے اصول کی آئین کی راہ کا مسافر بنائے۔ اجازت دیجیے گا، بہت بہت مبارک ہو، پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔